بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک شخص مستقبل بنانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ ان میں سے کامیاب وہی ہے جو دنیا و آخرت دونوں جہاں کے لیے تیاری کرے۔ اور چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے تو ہم سب کو اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھی موت ہر مومن کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ کون سے اعمال اور کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے خاتمہ بالکفر کا اندیشہ ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر کی نشانیاں کیا ہیں؟ خاتمہ بالخیر کے لیے کون سے اعمال اور دعائیں کرنا ضروری ہیں؟ ناظرین گرامی، جب اللہ پاک کسی سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو قبل از موت 3 کام کرنے کی ہمت عطا کر دیتا ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ آئیے پہلے ان 3 اعمال کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلا عمل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک اپنی مخلوق والوں سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس بندے کو زندگی میں ہی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں پوری کر جائے، اور اللہ پاک جب کسی سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس گناہوں کو روک دیتا ہے۔ اس بندے کی کیے کی سزا اس کو آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ دوسرا عمل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جب اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو موت سے 1 سال قبل ایک فرشتے کی ڈیوٹی اس بندے پر لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ پاک کے حکم پر اس بندے کو نیک کام کرنے کی طاقت دیتا رہتا ہے، برے کاموں سے روکے رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھے وقت پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ تیسرا عمل، روایات میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری موت پاک صاف جگہ یا جمعے کے دن آئے تو اس کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ آیت ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ یقیناً یہ آیت پڑھنے والے کو بہترین موت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرامی، عقائد کی درستگی، اتباع سنت اور ہر طرح کے معاصی بالخصوص جن سے وعیدیں آئی ہیں، مثلاً زنا، چوری اور ناجائز طریقے پر دوسروں کا مال ہڑپنا وغیرہ سے بچنا ہی حسن خاتمہ کے ذرائع ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو لیکن پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے تو مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرائض کا اہتمام بہت ضروری ہے، ورنہ خاتمے کے وقت رسوائی کا اندیشہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مذکورہ بالا امور کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی طرف خصوصی دھیان دیں جن پر جنت وغیرہ کی بشارت دی گئی ہے، مثلاً یتیم کی کفالت، پابندی کے ساتھ مسواک کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی نعمتوں بالخصوص نعمت ایمان پر شکر ادا کرنا وغیرہ، اور درج ذیل دونوں دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں، انشاءاللہ خیر کے ساتھ خاتمہ ہوگا۔
موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ پاک ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اسلام کے لیے اس کی شرح صدر فرما دیتا ہے۔ اس آیت کے نزول پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا علامت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی تیاری، دنیا سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث اس طرح روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علماء کرام نے مسواک کی سنت کے فائدوں میں لکھا ہے کہ مسواک کی سنت زندہ رکھنے والے بندے کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے، اسی لیے مسواک کرتے رہنا بھی اچھی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گیا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ ہم میں سے کوئی بندہ خیمہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا اور کوئی تیر چلانے کی تیاری میں مشغول تھا۔ کوئی شخص اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ کو چرانے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مؤذن نے اذان کہی اور ہم سب نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے خطبہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کو فرمایا گیا تھا کہ اپنی امتوں کو بھلائی کی نصیحت کرو جسے آپ بہتر سمجھتے ہو تاکہ وہ نیک اعمال کی طرف مائل ہوں، اور جس کام کو آپ غلط سمجھتے ہو ان سے ان لوگوں کو منع کرو۔ اور میری امت کی بھلائی اللہ پاک نے میری امت کے پہلے لوگوں میں کر دی ہے۔ اس کے بعد آنے والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کو ناپسند کرتے ہوں گے۔ ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ آئے گا جو کہ پہلے سے بڑا ہوگا۔ مسلمان کہے گا یہ وقت بہت برا ہے، یہ تو میری جان لے کر ہی چھوڑے گا، پر وہ وقت جاتا رہے گا اور پھر اس سے بڑھ کر اور مشکلات آئیں گی۔ مسلمان کی زبان پر یہی ہوگا کہ یہ مصیبت تو بہت بھاری ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے، پھر اللہ پاک اس کو بھی مسلمان سے دور فرما دے گا۔ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے موت آئے تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو کچھ خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی وہی کھلائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر پیدائشی بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کی قدرت سے وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کو بڑھاپا گھیر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے۔ وہ دوبارہ اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ موت کی تنگی تلوار کے کئی واروں سے کئی گنا سخت ہوتی ہے۔ عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب فرشتہ جان نکالتا ہے تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ دنیاوی سب زخموں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ انسان کی جان لیتا ہے تو مرنے والے کو جسم کے ہر حصے میں تکلیف ہوتی ہے جس کو مرنے والا برداشت نہیں کر پاتا۔ ابو محمد حارث بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کے جو پاس ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بندے کو کہیں کہ تو جنتی ہے۔ اس وقت شیطان انسان کو بھٹکانے کے لیے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کو تھوڑی ہونے والی تکلیف بھی تلوار کے کئی واروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ پاک اپنی مخلوق والوں پر خیر و بلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے توشہ عطا کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اسے کیا توشہ عطا کیا جاتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور اسی نیک اعمالوں کے صدقے اس کی جان نکال لیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، بکثرت اللہ پاک کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اللہ پاک کا ذکر کر کے بہترین موت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ بدبختی کی بات ہے کہ انسان موت کو بھول جائے اور اس کے لیے تیاری کرنا چھوڑ دے، گناہوں میں مگن ہو جائے، عقیدہ توحید کو پامال کر دے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے معصوم جانوں کا قتل کرے، حرام مال کمائے اور کھائے، مخلوقات کے حقوق غصب کرے، ہوس پرستی میں ڈوب جائے اور آخری دم تک گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہے، پھر موت کے وقت اسے کسی قسم کی پشیمانی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی موت کا وقت ٹلے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔